بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میرا نام ہے عثمان فیروز اور آپ دیکھ رہے ہیں سچ کیا ہے۔ ناظرین، ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ جناب وزیر اعظم نے جو نکالے جانے پر زیادہ خطرناک ہونے کا پیغام دیا تھا وہ اپوزیشن کے لیے نہیں تھا، بلکہ ان کے لیے تھا جو ان کو اقتدار میں لے کر آئے ہیں، اور ان کے اس پیغام کا جواب بھی بر وقت اور مضبوط آیا ہے۔ پیغام آیا ہے کہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی برائے احتساب جناب شہزاد اکبر، جن کو احتساب اکبر کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یعنی اپنی ہی صفوں میں بغاوت کا سلسلہ تیز ہو گیا ہے۔ ہم آج آپ کو بتائیں گے کہ جناب شہزاد اکبر صاحب کون ہیں، ان کی کیا خصوصیات تھیں، یہ آئے کہاں سے تھے، اور ان کا جانا ان حالات میں کیا معنی رکھتا ہے۔ اس سے پہلے آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ احتساب کے علم بردار نے بھاگتے ہوئے اپنے ٹویٹ میں کہا کیا ہے۔ تو موصوف کا کہنا تھا کہ پوری امید ہے کہ پی ٹی آئی کے منشور کے مطابق احتساب کا عمل وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں جاری رہے گا۔ میں یعنی شہزاد اکبر پارٹی سے وابستہ رہوں گا اور وکلا برادری کے ممبر کی حیثیت سے اپنا حصہ ڈالتا رہوں گا۔ کہا یہ جا رہا ہے ناظرین کہ شہزاد اکبر سے عمران خان خوش نہیں تھے اور ان کی کافی کلاس ہو رہی تھی آج کل، اور اس حوالے سے جناب شہباز گل صاحب، جن کا کام ہی ناظرین پردے ڈالنا ہے یعنی جھوٹ بولنا ہے، وہ اس سے انکاری بھی تھے اور اس کے برعکس بیان بھی دے رہے تھے۔ مگر اب اندر کی کہانی کچھ اور ہے، اور وہ کہانی کیا ہے وہ کچھ ہم نے آپ کو کل بتا دی تھی اور جواباً آج آپ کو مزید بتاتے ہیں۔ ناظرین، شہزاد اکبر صاحب وہ تھے جن کو خان صاحب کو لانے والوں نے بطور تحفہ ان کو دیا تھا، اور اپنی بے پناہ صلاحیات کی بنا پر یہ اپنی جگہ بنانے میں بھی خوب مہارت رکھتے تھے۔ شہزاد اکبر صاحب جب تک بھی وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ رہے، وہ عوام کو احتساب کا چورن بیچتے رہے، اور ان کا پرائم ٹارگٹ ہمیشہ سے شہباز شریف رہے۔ تو ان کے جانے کا ناظرین ایک پہلو تو ہمیں یہ سمجھ آتا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے خلاف تمام تر قانونی محاذ آرائی کا صحرا جن کے سر تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ یعنی شہباز شریف چور ہیں، ہنڈی کے معاملات، غیر قانونی جائیداد اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور شہزاد اکبر صاحب کے حوالے سے تو یہ بھی کہ ان کے پاس تو خیر ثبوتوں کا ایک انبار بھی ہوتا تھا جس کو وہ ہمیشہ بھائی صاحب لہراتے رہتے تھے۔ وہ الگ بات ہے کہ اس کو عدالت مانتی نہیں تھی۔ یعنی ناظرین، کہنے والے کہتے ہیں کہ جو ٹاسک ان کو جہاں سے سونپا گیا تھا، اب عمران خان صاحب کے خطاب کے بعد جواباً جو ہے وہ ان کو حکم دیا گیا کہ اس سے سبکدوش ہو جائے۔ شہزاد اکبر صاحب ناظرین بڑے اوور کانفیڈنٹ سے آدمی تھے، اور اس کا ثبوت یہ کہ ریاض ملک صاحب سے بریف کیس لینے کا معاملہ ہو یا میاں منشا سے ملاقات کرنے کا صورتحال ہو، یہ کھلم کھلا سب کے سامنے ان معاملات کو جو ہے وہ دیکھا گیا ہے اور سب نے دیکھا ہے، اور اس سے ان کو فرق بھی کوئی نہیں پڑا۔ اب دوسرا پہلو اس صورتحال کا یہ ہے کہ خان صاحب نے اپنے خطاب میں میاں شہباز شریف کو کرپٹ اور ان کو بطور اپوزیشن لیڈر تسلیم ہی نہ کرنے کا کہا تھا۔ ایسے موقع پر شہباز شریف کے حوالے سے بڑھ کے مارنے والے سب سے بڑے مورے کا گیم سے نکل جانا ایک بڑا جواب ہے، اور یہ جواب ہے خان صاحب کے لیے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ جی عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، تو کہنے والے تو یہ تک کہہ رہے ہیں ناظرین کہ سیدھا جواب ہے اب کہ بھائی اب تحریک انصاف کی حکومت کو مزید نہیں اس کے ساتھ چلا جا سکتا۔ موصوف نے عمران خان صاحب کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا ہے، ان کی حرکتوں کے باعث جرمانے تک ادا کرنے پڑے ہیں، مگر اس وقت عقل پر پردے پڑے رہے۔ اب اس ساری صورتحال کا ناظرین ایک تیسرا پہلو بھی، اور تیسرا پہلو جو آج کل میڈیا پہ بڑا ان ہے اور ترجمان بڑی باتیں کر رہے ہیں، وہ یہ ہے کہ خطاب کے بعد یہ جانتے ہوئے کہ شہزاد اکبر صاحب کہاں سے آئے ہیں اور کیسے آئے ہیں، ان سے خود استعفیٰ لیا گیا ہے تاکہ ایک خطرناک ہونے کا پیغام دینے کے بعد تھوڑا خطرناک ہو کر بھی دکھایا جائے۔ تو مگر معاملہ جو بھی ہو، پہلو کوئی بھی ہو، ایک سیاسی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ یا
ऐसा कह लें कि मुझे क्यों निकाला से अगर मुझे निकाला का सफ़र शुरू हो चुका है। और याद रखिए, ये सफ़र हमेशा उसी सूरत शुरू होता है जब अपनी सफ़ों में बैठे कहीं और से डिक्टेशन लेने लगें। खान साहब के लिए एक बात समझना बेहद ज़रूरी है कि नाकामी किसी की भी हो, नाकाम कप्तान ही होता है। क्योंकि आपने तो फिर अपने खिताब में कह दिया है कि ऑपोजिशन चोर है, करप्ट है, माफिया है और बहुत कुछ, मगर असल बात यह है कि अब तक ना तो आप पैसे वापस ला पाए हैं और ना ही कुछ साबित कर सके। हवाई फायर करना बंद कीजिए और कारकर्दगी दिखाइए, वरना जो शुरू हुआ है उसका इख्तिताम कभी अच्छा नहीं हुआ। सोचिए, समझिए, क्योंकि पाकिस्तान आपसे।